برمودا ٹرائنگل، جسے ڈیولز ٹرائنگل بھی کہا جاتا ہے، اس پلانٹ پر یہ سب سے مسٹیریس جگہ میں سے ایک ہے۔ برمودا فلوریڈا اور پیورٹو ریکو کے بیچ اٹلانٹک سمندر میں امریکہ کے جنوب مشرق کے کنارے پر واقع ہے۔ یہ ایریا انسولوڈ مسٹریز کا مرکز بن گیا ہے، 4,40,000 میل کے ایریا کو کور کرتا ہے۔ برمودا ٹرائنگل ایک ویسٹ شپنگ وے کا حصہ ہے، جس میں کئی جہاز امریکہ، یورپ اور کیریبین کو ہر روز پار کرتے ہیں، یا ان نتیجے کی وجہ سے زیادہ ہے جو اس زمین کی سطح کا ضرورت سے زیادہ اسٹڈی کیا ہوا ہسٹورک کمپوننٹ بناتے ہیں۔ صدیوں سے اس ایریا میں کئی جہاز اور پلین مسٹیریس طریقے سے غائب ہونے کی خبر ملی ہے۔ ساتھ ہی پچھلے ڈیکیڈز میں ہزاروں لوگوں کے غائب ہونے کے لیے اس ڈیولز ٹرائنگل کو مجرم ٹھہرایا گیا ہے۔ AJ انفو کے ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ برمودا ٹرائنگل ورڈ کا استعمال ونسنٹ گدیس نے 1964 میں آرگوسی میگزین میں کیا تھا۔ برمودا ٹرائنگل کے آس پاس کی کہانیاں کرسٹوفر کولمبس کے ٹائم سے شروع ہوتی ہے، جب انہوں نے ایلیجیبلی دنیا کے اپنے پہلے سفر کے دوران ٹرائنگل میں سمندر میں آگ کی لپٹیں دیکھی۔ حالانکہ اس ایریا کا مسٹیریس بیہیویئر 20ویں صدی میں لوگوں کے دھیان میں آیا جب نوسینا فرائٹ کیریز جہاز USS سائیکلوپس میں 300 سے زیادہ لوگ سوار تھے، برمودا ٹرائنگل میں غائب ہو گیا۔ اس ایریا کا تازہ ترین واقعہ مئی میں 2 انجن والے ایک چھوٹے پلین کے غائب ہونے کی ہے۔ بورڈ پر 4 لوگوں کے ساتھ پلین اچانک سے رڈار سے غائب ہو گیا جب یہ پیورٹو ریکو سے فلوریڈا کے لیے اڑان بھر رہا تھا، اور غائب پلین ملبہ میں دبا ملا۔ اکتوبر 2015 میں ہولناک طوفان کے بیچ برمودا ٹرائنگل میں فرائٹ کیریز جہاز کے ڈوبنے کا تازہ واقعہ تھا۔ کیونکہ برمودا ٹرائنگل میں مسٹیریس حادثائیں ہوتی رہتی ہے، کئی لوگوں نے اس کے پیچھے کے مسٹری کے لیے کئی وضاحتیں پیش کی ہیں۔ غیر معمولی سرگرمیوں کا کردار اور ایلینز کی موجودگی کا استقامت سے ان لوگوں کے دوارا صلاح دی گئی ہے جو مانتے ہیں کہ کچھ عجیب ہو رہا ہے، جبکہ سائنسی ذہن رکھنے والے کئی لوگوں نے اس ترک پر وواد کیا اور اس حادثہ کے لیے کئی ریزنیبل وضاحت دیا۔ کچھ سائنسی وضاحتوں میں زیادہ مقبول الیکٹرو میگنیٹک انٹرفیرنس کا پرنسپل ہے، جو کمپاس مسائل کا سبب بنتا ہے۔ اس پرنسپل کا دعویٰ ہے کہ زمین کا نیچرل چمبک بہت زیادہ کھینچاؤ ہے، جو کمپاس کی اور دیگر سوفسٹیکیٹڈ ڈیوائسز کو ری ڈائریکٹ کرتا ہے اور انہیں پانی کے ذریعے سے روکتا ہے۔ شپس کی سب سے مسٹیریس کہانیوں میں سے ایک یہ جہاز اپنے آپ میں ایک کہانی ہے۔ اٹلانٹک سمندر میں دیگر جگہ پر بہاؤ پائے جانے کے باوجود برمودا ٹرائنگل کے رشتہ کو اس کے قسمت کے مسٹری کا جواب ڈھونڈنے کے لیے کسی طرح سے انوائٹ کیا گیا تھا۔ 4 دسمبر 1872 کو پورے ڈرائیورز کے گروپ کو چھوڑ کر سب کچھ ٹھیک ہونے کے ساتھ ڈھونڈا گیا۔ جہاز نیو یارک سے جنوبا اٹلی کو اپنے سفر شروع کرنے کے کچھ دن بعد سمندر میں پھنسا ہوا پایا گیا۔ ڈرائیورز کے 7 آدمی اور کپتان بنجامن برکس، ان کی پتنی اور ان کی 2 سال کی بیٹی بھی کچے شراب سے لدے جہاز پر سوار تھی۔ لیکن کچھ دنوں بعد جب دیئی گریٹیا نامک ایک گزرنے والے برٹش جہاز نے میری سیلیسٹ کو ایزورل آئس لینڈ سے اٹلانٹک آنشک پال کے نیچے پایا تو جہاز ودیش میں بنا پائلٹ کے تھی اور لائف بوٹ بھی غائب تھی۔ یہ بھی پایا گیا کارگ میں 9 بیرل خالی تھے اور ڈیک پر ایک تلوار تھی۔ ٹیکسچر یا غائب لائف بوٹ کا ودیش میں رہنے والے لوگوں کا تک کوئی پتہ نہیں چلا ہے۔ جہاز کے اسٹڈی نے واضح طور سے سمندری ڈاکو حملے کے سمبھاونا سے انکار کر دیا، کیونکہ اس جہاز پر شراب کے بیرل، ٹرانسپورٹ، قیمتی سامان سمیت سب کچھ برقرار تھا۔ میری سیلیسٹے کے مسٹری کے آس پاس کے پرنسپل میں ایک کرمنل سازش، ودیشی اغوا اور یہاں تک کہ ایک مضبوط اسکیوڈی کے ذریعے حملہ کرنے کی سمبھاونا بھی شامل تھی۔ قدرتی مصیبت کی سمبھاونا بھی سوچی میں تھی۔ حادثہ کے پیچھے سمندر کے نیچے ارتھ کویک کے کردار کو سجھاؤ دیا، جبکہ کچھ برمودا ٹرائنگل میں آرام دہ وصل کے پرویش کی صلاح دی۔ حالانکہ یہ اٹکلیں جتنا عجیب لگتی ہے وہ صحیح طریقے سے فٹ نہیں ہوتی ہے۔ آخرکار ایک اچھے موسم کے دن پوری طرح سے کشل ڈرائیور کا گروپ اپنے جہاز کے ساتھ پوری طرح سے ڈس جوائنٹڈ کیوں ہوگا، اسے چھوڑ دے گا اور زمین پر کبھی واپس نہیں آئے گا۔ امید ہے AJ انفو کا یہ ایپیسوڈ بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔